کے مطابق کھانا پکایا جائے گا، اور یہ کہ اور موبائل ٹرکس اس لیے رکھے گئے تاکہ یہ لنگر خانے ان لوگوں تک پہنچ سکیں جو ہمارے ایگزسٹنگ پناہ گاہوں اور لنگروں میں نہیں پہنچ سکتے. تو پہلے تو یہ فیصلہ ہوا. دوسرا یہ فیصلہ ہوا آپ کی ڈائریکشن کے مطابق کہ ہم نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں کرنا ہے. کیونکہ بہت سے مخیر حضرات ادارے اب احساس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کے فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ فیصلہ ہوا کہ کچھ اس کی جو حصہ گورنمنٹ آف پاکستان ڈالے گی، کچھ پرائیویٹ سیکٹر ڈالے گا، اور اس نظام کو بنانے کے لیے ہم نے ایک پورے سٹرکچرز بنائے کہ ڈونیشنز کیسے ریسیو ہوں گی، کیسے مینج ہوں گی، اس کام کی نگرانی کیسے ہوگی. ایک ڈونر کمیٹی جو ہے وہ بھی وزارت تخفیف غربت یعنی کہ پاورٹی ایلیویشن ڈویژن میں اس کا پورا اوورسائٹ میکینزم بنا دیا گیا ہے. اس کی جو تیسری بات یہ کہ جو اس کی پائلٹ ایگزیکیوشن ہے اس کے لیے ہمارا جو ذیلی ادارہ ہے بیت المال، جو احساس کی پناہ گاہیں بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں، ہم نے ان کے سپورٹ یہ کام کیا کہ جو پہلا جو ماڈل ہے اس میں جو ٹرکوں کی اونرشپ، روٹ مینجمنٹ، کوالٹی مینجمنٹ وہ بیت المال کرے گا، اور کھانا اس میں پہلے ماڈل میں ایک پرائیویٹ ادارہ سیلانی ٹرسٹ جن کے ساتھ ہمارا آلریڈی MOU ہے وہ پرووائڈ کرے گا. تو آج جو وزیر اعظم صاحب آپ ٹرکس دیکھ رہے ہیں وہ پائلٹ فیز میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں شروع کیے جا رہے ہیں. یہ مخصوص جگہوں پہ رکیں گے، مخصوص جگہوں پہ، اور وہ مخصوص جگہیں جو ہیں ان کا بیت المال نے ریسرچ سے تعین کیا ہوا ہے. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ضرورت مندوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. ہر ٹرک 3 جگہ پہ رکے گا، لنچ دوپہر کے کھانے کے وقت بھی، شام کے کھانے کے وقت بھی، اور پھر وہ ریفل کے لیے اپنے اسٹیشنز پہ دوبارہ سے آ جائیں گے. میں یہ اکنالج آج کرنا چاہوں گی کہ یہ ان ٹرکوں کی جو انٹیریئر میں جو کچن بنایا ہے، کیونکہ پورا کچن ہے، وہاں کھانا پکتا ہے، وہاں تندور بھی نصب ہے، اس کا ڈیزائن سیکٹری محمد علی شہزادہ نے خود کیا ہے، اس کی نگرانی خود انہوں نے کی ہے. اور ہمارے جوائنٹ سیکٹری جو ہیں احمد جان صاحب جو ہیں، جو آپ کو سے ہم انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے تھے، انہوں نے اس پہ بہت ٹرک کے انٹیریئر پہ بہت محنت کی ہے. جس مکینک نے یہ ٹرکس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے ان کا نام محمد ندیم ہے. وہ آج آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے بہت خواہش مند ہیں، تو ہم چاہیں گے آپ کے ساتھ وہ تصویر کھنچوائیں. اور بیت المال اس کی ایگزیکیوشن جیسے وہ بڑی خوش اسلوبی سے پناہ گاہوں کی کرتے ہیں، انشاءاللہ ویسے ہی اس کی ایگزیکیوشن ہوگی، دیانت کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور لوگوں کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے باعزت طریقے سے. ابھی ہم آپ کو ٹرکس کا بھی وزٹ کرائیں گے، ٹرکس کے اندر کا بھی وزٹ کرائیں گے تاکہ آپ وہ تمام نظام دیکھ لیں. بیت المال نے وہاں لوگوں کی آئیڈینٹی کارڈ سکین کرنے کا بھی نظام لگا دیا ہے. اور اب میں چاہوں گی کہ اون عباس MD بیت المال آپ کو پریزنٹیشن دیں، تھوڑی سی ڈیٹیل کہ روٹس کون سے ہیں اور موڈیلٹیز کیا ہیں، اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ وہ کچھ اوور آل پناہ گاہوں کے بارے میں بھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ آپ نے جب سے رسپانسبلٹی دی تھی وزارت تخفیف غربت کو ان کی مینجمنٹ اور کوالٹی ایشورنس کی، تو میں چاہوں گی کہ کچھ وہ بھی ریکیپ کر لیجئے اور نئے پروگرام کے بارے میں بھی کچھ تفصیل بتا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ سر. اسٹیٹس اپڈیٹ تھوڑا سا دینا چاہ رہا تھا سر. آج 10 مارچ کو سب سے پہلے سر آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ پاکستان بیت المال وہ ایک اندر پائنیئر ادارہ بن چکا ہے جو کہ ISO سرٹیفائڈ ہو چکا ہے سر. 9001 2015 کوالٹی مینجمنٹ سروسز. سو پاکستان بیت المال پورا ISO سرٹیفائڈ فیڈرل آرگنائزیشن. آج ہمیں اس کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، اور انفیکٹ اٹس اے ونڈرفل ڈے کہ آپ بھی آ رہے تھے. آج ہی ہمارا اس کا سرٹیفکیٹ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. UK کی کمپنی PMS ہے، انہوں نے ہمیں سرٹیفائی کر دیا کہ ہماری جتنی مینجمنٹ ہے وہ ان سے ISO سرٹیفائڈ ہو چکی ہے. سو دس از ون آف دا ڈیز سر. جی پورا سر تقریباً کوئی 4 مہینے کا آڈٹ تھا. جی اسٹاف کی ایون کہ جو ہمارے ایمبینس ہے، انوائرمنٹ ہے دفتروں کا، اس سے لے کے صفائی، شیشے، خواتین کے ہراسمنٹ کے حوالے سے ٹریننگز باقاعدہ کروائیں. اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرینس، اور کسی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں پہلی دفعہ اس طرح کا تجربہ میرے لیے بھی بہت لرننگ پروسیس تھا. اینڈ اس کے میں سیلینٹ فیچرز آپ کے کروں گا. بہت ونڈرفل ایکسپیرینس وی ہیڈ سر.
سر میں تھوڑا سا فلیش بیک دے دوں. آپ نے 7 اگست کو ہمیں پناہ گاہ ہمارے حوالے کی تھی. اس وقت سے لے کے اب تک سر اسلام آباد میں 5 پناہ گاہیں جو کہ 1 جنوری کو مکمل ہوئی. سندھ میں 5 پناہ گاہیں اس وقت مکمل ہو چکی ہیں جو کہ 28 فروری تک مکمل کر چکی ہیں صرف کراچی شہر کے اندر. سر بلوچستان میں 4 پناہ گاہیں 4 مارچ کو مکمل ہو گئی. سر کے پی کے میں پرسوں کل رات کو پہلی پناہ گاہ بردان میں ہم نے آپریٹو کر دی ہے, اور سکردو کے اندر سر 12 مارچ کو پرسوں ایک پناہ گاہ کھلنے جا رہی ہے. سر میں تھوڑے سے سر فیکٹس دے دوں. گورنمنٹ کے ساتھ میرا سائن ہوا ہے 1.5 ماہ پہلے سر. انہوں نے 50% آف دا شیئرنگ دینی تھی, تو اس کے بعد بلڈنگز لینے میں اور ان کو ٹینڈر پروسیس پیپر اور رولز تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہے کے پی کے اندر. اس کا سارا اسٹینڈرڈائز کیا احمد صاحب سے, اور ایگزیکٹلی اگر آپ فوٹوز دیکھیں بلکہ پنجاب کی اس سے زیادہ خوبصورت ہے سر, اسلام آباد سے زیادہ خوبصورت کے پی کے میں بن رہی ہے سر. سر اسلام آباد کی پناہ گاہ میں تھوڑا سا آپ کو فیکٹس دے دوں. سر G9 کی جو پناہ گاہ ہے سر, یہ پشاور موڑ اس وقت 1,75,000 لوگوں کو سرو کر چکی ہے جب سے ہم نے اس کو سنبھالا ہے. سر ترلائی 85,988 سر, بھاراکو کی 48,218 لوگوں کو سرو کر چکی ہے. منڈی موڑ 2,26,000 سب سے جو ہماری بڑی پناہ گاہ ہے صرف منڈی موڑ جاری ہے سر, 2,26,406 لوگوں کو سرو کر چکی ہے. اور ترنول 41,774 کیونکہ سر یہ 1 جنوری کو آپ نے افتتاح کیا تھا اس نیو ایئر کو, تو اس کو سب سے کم ٹائم ہوا ہے. یہ اس کی فگر. سر اگر سر ہم بلوچستان کی طرف جائیں تو یہ ساری کیونکہ اس وقت جنوری فیبرری کو کوئٹہ والی صرف 1500 لوگوں کو, یہ آج اس کا چوتھا دن ہے. سر گوادر 10,882 لوگوں کو سر, چمن 513, لسبیلا 15,384, اور یہ ریئل ٹائم فوٹوز ہیں ان پناہ گاہوں کے اصل فوٹوز ہیں جو بلڈنگ اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں. سر سندھ کی سر سوراب گوٹ یہ ایکچولی سب سے لاسٹ تھی, 5,734 لوگوں کو. سرجانی ٹاؤن 12,000, اورنگی ٹاؤن سر 21,000. لیاری پرسوں رات کو کھلی ہے سر, لیاری سب سے آخری ہماری پناہ گاہ تھی. اور کرنگی 4548 لوگوں کو اب تک کھانا اور شیلٹر دونوں پرووائڈ کر چکی ہے سر. اور یہ ریئل ٹائم فوٹو بلڈنگ ہے سر جو آپ کو دکھا رہا ہوں. سر انوگریشن جب آپ کا کراچی کا ٹور ہوگا سر اس وقت انوگریشن ہوگی. یہ کے پی کی مردان سر جو کل رات کو کھلی ہے, یہ اس کا آؤٹ لے فرنٹ آؤٹ لک ایسی ون آف دا انفیکٹ کی سب سے خوبصورت پناہ گاہ یہ مردان کی یہ بن چکی ہے سر. اس نے کل رات کو 324 لوگوں کو سرو کیا, پہلی رائٹ تھی سر اس کی. سر یہ ٹوٹل سمری ہے اس وقت. سو ٹوٹل 15 پناہ گاہیں اس وقت بیت المال نے فنکشن کر دی ہیں, ماڈل پناہ گاہیں. سر کیپیسٹی اس وقت ہماری 1500 پر ڈے ہم شیلٹر دے رہے ہیں سر, اور 7,500 لوگوں کو ڈیلی کا کھانا دے رہے ہیں. اس وقت تک 68,444 لوگوں کو ہم نے شیلٹر پرووائڈ کیا ہے آخری 5.5 مہینے میں سر, اور 5,82,866 لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا ہے. اس ایوریج کے حساب سے ہر مہینے بیت المال 1 لاکھ لوگوں کو سرو کر رہا ہے ہر مہینے سر. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 30 جون تک ہم 2 لاکھ لوگ ہر منتھ سرو کریں گے کھانا اور شیلٹر کی مد میں سر. سر اب میں چاہتا کوئی بھوکا نہ سوئے کا مین کانسیپٹ جو پہلا ہے سر وہ میلز آن ویلز ہے. اس کا سیلینٹ فیچر سر یہ ہے کہ 500 سے لے کے 750 لوگوں کو لنچ باکسز سرو کیے جائیں گے صبح 11 سے لے کے 2 بجے کے درمیان سر. 2 بجے کے بعد وہ گاڑی واپس ریفل ہونے کا اپنے ریفل اسٹیشن پہ جائے گی, اور پھر دوبارہ شام کو مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان پھر 500 سے لے کے 750 ڈنر باکسز دوبارہ ڈلیور کرے گی. اس میں 3 سے 4 سٹاپ سر رستے میں کرے گی جو کہ ہم خود ڈیسائیڈ کر چکے ہیں 2 ٹرکوں کے لیے, اور ہر ایریے کے ہم ڈیوائز کریں گے کہ وہ کدھر سے موو. اس میں ہاسپٹل اور اڈے خاص طور پہ ہمارا ٹارگٹ رہے ہیں سر. اور اس کا جو سٹاپ ہے وہ 30 سے 45 منٹ ہے. اگر رش زیادہ ہوگا تو 45 منٹ ایکسٹینڈ میکسیمم, اور اگر رش کم ہو تو 30 منٹ بعد گاڑی موو کر سکتی ہے سر. اور اس میں جو CNIC بیسڈ مینول اور ڈیجیٹل ریکارڈ اس لیے ہم مینٹین کرتے ہیں کہ کل کو کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو, کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا, کوئی ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے تو بیت المال تقریباً 100 ملین لوگوں کا ریکارڈ ہم اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیں گے کہ ہم نے کس کس کو پاکستان میں کہاں کھلایا. ID کارڈ سے لے کے کوئی بھی قسم کی آئیڈینٹی ہم اسکین کر کے اپنے پاس ریکارڈ ڈاٹا ضرور رکھ لیں تاکہ کل کو اکاؤنٹیبلٹی تو ہم اس میں بالکل کرسٹل کلیئر بھی ہو سکے سر. جب لوگ آئیں گے کیا ان کے آئیڈینٹی کارڈ دیکھیں گے؟ جتنی پناہ گاہیں ان تمام میں جو لوگ بھی آتے ہیں سر, بات کرو اس کی یہ جو گاڑی کے اندر بھوکا نہ سوئے, کسی کوئی بھوکا نہ سوئے میں اسکینرز گاڑی کے اندر فٹ ہوئے ہیں سر. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, اور اٹ ٹیکس ہارڈلی سر میرے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے اس کو اسکین کرنے میں. ہمارا اسکینر گاڑی کے اندر اٹیچ ہوا ہے سر. مگر ایکسکلوژن بھی رکھا ہوا ہے سر, لیکن ریکارڈ کیپنگ بہت ضروری ہے. اگر کوئی افورڈ ہی نہ کر سکے اور بیچارے کے پاس ہونا یا بہت غریب ہو تو یہ نہ کرنا کہ اس کو اور بائک آتے ہیں تو اس پہ بھی ہم نے کبھی وہ نہیں کیا سر.
سر یہ ہے ہماری 45 دن کی ٹوٹل کہانی سر. 20 جنوری 2021 کو سر ہمیں یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا منسٹری کو. اس کے بعد سر پالیسی فارمولیشن اور بیت المال نے اوبیسلی سیکرٹری شہزادہ اور احمد جان ملک کے ساتھ مل کے سر یہ تیار کیا. تیسرے ہفتے میں سر ٹرک پروکیور کر لیے تھے, ہم نے پرچیز کر لیے تھے. 75% کام 4th ویک میں کسٹمائزیشن مکمل کر لی تھی اور ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہم نے 5ویں ہفتے مکمل کیا اور آج 100% کام مکمل ہو گیا. پورے 45 دن میں سر اس کو لانچ کر دیا ان دونوں ٹرکس کو, اور اس میں کسی بھی لاز کو پوری طرح ہر چیز کے پیپر لاز کو ہر کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس کو 45 دن میں مکمل کیا سر. یہ سر مینیو جو کہ کوئی بھوکا نہ ہو سکے, مینیو ہم نے کریٹ کیا کیونکہ یہ ٹرک ذرا موومنٹ زیادہ کرتے ہیں تو اس میں گوشت اور وہ پکانا تھوڑا مشکل ہے, تو ہم نے منڈے ٹیوزڈے سے لے کے سنڈے تک یہ میلز مکمل کیے ہیں سر. یہ کھانے اس میں ڈیلیور کیے جائیں گے کیونکہ اس کو ٹرک کے اندر پکانا بھی آسان ہے اور سرو کرنا بھی بہت آسان ہے. تو یہ نارملی کھانا جو ہے نا بہت سسٹینیبل ماڈل تھا, تو یہ کھانے کا سر اس کا مینیو ہوگا جی ہیلدی بھی ہے, پتہ وہ بھی ہے, اور لوگ شوق سے بھی کھاتے ہیں سر. دال کے والے سے نا ہر بندہ وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے سر خاص طور پہ. سر یہ ٹرک کا ماڈل ہے. 300 لیٹر کی ایک واٹر ٹینک چھت پہ لگا ہوا ہے سر. 80 لیٹر کی ٹینکی نیچے ڈسپوزیبل جو واٹر جو باہر نکلتا ہے ضائع شدہ پانی نکلتا ہے اس کی ٹینکی نیچے ہے سر. ایک عدد 2.5 kVA کا جنریٹر ساتھ لگا ہوا ہے تاکہ اس کی لائٹنگ اور فیسلٹی اور ہر قسم کی فیسلٹی. ہاں جی سر GPS لوکیٹر بھی ساتھ لگا ہے. سو ٹرک کی موومنٹ بیت المال اسیس کرے گا کہ ٹرک کس جگہ پہ کتنی دیر کے لیے رکتا ہے اور کیا وہ پرسکرائبڈ اسٹیشنز پہ جا بھی رہا ہے, کیونکہ ڈرائیورس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم نے GPS لوکیٹر بھی ٹرکوں میں لگوا دیے سر. یہ ہے ٹرک کا سر مین نقشہ. یہ اس کا مین ہے سر. یہاں پہ فلور آٹا سٹور کیا جاتا ہے سر. یہاں پہ جو کھانا سبزیاں دالیں آٹا وہ ساری یہاں پہ سٹور کی جاتی ہیں سر. سرونگ ونڈو سامنے رکھی گئی ہے. 2 چولہے سر اس جگہ پہ, ایک تندور ہے سر. یہاں پہ آٹا گننے کا وہ پورا پاٹ بنایا گیا سر, اور وہاں پہ آٹا گننے کا اور وہ آٹے کا پاٹ آخری میں ہے سر. بریکٹ فین لگے ہیں, برنرز ہیں, باقاعدہ سٹووز ہیں سر, اور 26 کلو کے 2 پتیلے وہ رکھنے کی کھانا پکانے کی پراپر اسپیس رکھی گئی ہے, اور ڈیٹا انٹری آپریٹر بھی اندر ہی بیٹھتا سر. بڑے زبردست ڈیزائن کیے, بڑے چھوٹے سے جی باکسز سر, کیونکہ وہاں پہ آبویسلی پلیٹ دینا مشکل تھا اور واپسی ان کو لانا مشکل تھا, تو ڈسپوزیبل باکسز ہیں تو بڑے سستے میں پڑے اور وہ لوگ کیری کر کے ساتھ لے جاتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ واپسی پہ ہمارے لوگ ان کو اکٹھا بھی کرتے ہیں. جب ہم جانے لگتے ہیں جو لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں ہم ان کو اکٹھا کر کے بھی ساتھ جاتے ہیں تاکہ گند نہ پھیلے سر. سر یہ ٹائمنگز ہے. تو پہلا روٹ جو آپ فیصلہ کیا سر کہ یہ BBH ہاسپٹل صبح 11 بجے جائے گی, وہاں پہ لنچ سرو کرے گی, اور اسی جگہ پہ شام کو 5 بجے پھر دوبارہ گاڑی سروس ہو کے آئے گی. لیاقت باغ 12:15 بجے لنچ سرو کرے گی اور شام کو 6:15 بجے دوبارہ ڈنر سرو کرنے پھر اسی جگہ آئے گی. اور کینٹونمنٹ ہاسپٹل میں شام دوپہر 1:30 بجے اور پھر شام کو 7:30 بجے ڈنر سرو کرے گا. آپ نے چیک کر لیا ہے کہ وہاں سب سے ایک دفعہ ٹرک چلایا سر, پہلی جگہ کے اوپر ٹرک ریفل ختم ہو گیا تھا, تو ہم جو پلان کر رہے تھے 250 میلز وہ 750 پہ چلا گیا. اتنی ڈیمانڈ اس جگہ پہ کریٹ ہونی شروع ہو گئی, تو آئی ہوپ کہ 3 اسٹیشن پہ پہنچے, لیکن ابھی کیونکہ پائلٹ ہے لیٹس سی آگے کیسے پرووائڈ کریں. اور ہم نے اپنی ایگزسٹنگ جو لنگرز ہیں ان کی لوکیشنز کو بھی سامنے رکھا ہے کہ ان سے بھی دور ڈسٹینس ہوں. سر یہ دوسرا ہے فیض آباد, کھنہ پل اور PWD. اس کی بھی ٹائمنگ کوئی 11 اور 5, 12:15 اور 6:15 اور 1:30 بجے سے لے کے 7:30 کے درمیان سر. یہ اس کا روٹ پلان ہے سر. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو ویری مچ سر. اعظم عمران خان کو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا پروگرام کے تحت بریفنگ دی جا رہی ہے, اور چیئرپرسن احساس پروگرام ثانیہ نشتر بھی اس موقع پر موجود تھیں. انہوں نے کہا کہ پروگرام کے تحت موبائل گاڑیاں مخصوص جگہوں پر کھانا فراہم کریں گی. انہوں نے کہا کہ ٹرک 3 وقت کھانا مہیا کریں گے. بیت المال جس طرح پناہ گاہوں کا خیال رکھتی ہے اس طرح اس پروگرام کا بھی خیال رکھے گا. بیت المال نے ٹرکس میں شناختی کارڈ سکین کرنے کا نظام نصب کر دیا ہے. ہر ٹرک 3 مختلف جگہوں پر رکے گا اور پھر ریفل کے لیے اپنی جگہ پر آ جائے گا. یہ پروگرام پہلے فیز میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں شروع کیا جا رہا ہے. ثانیہ نشتر نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے یہ کام بیت المال کے سپورٹ کیا ہے. پہلے مرحلے میں کھانا سیلانی ٹرسٹ فراہم کرے گا, اور ابھی وزیر اعظم عمران خان اس ٹرک کا معائنہ کر رہے ہیں جہاں سے کھانا فراہم کیا جائے گا غریب افراد میں. وزیر اعظم عمران خان کو ابھی کچھ دیر پہلے اس پروگرام کے تحت بریفنگ بھی دی گئی. وزیر اعظم عمران خان خود تمام تر معاملات کا جائزہ لینے یہاں پر موجود ہیں اور ابھی ٹرک کا معائنہ کر رہے ہیں. تمام تر افراد یہاں پر موجود ہیں جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہے. چیئرپرسن ثانیہ نشتر بھی یہاں پر موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے آغاز کی تقریب میں شریک ہیں. کچھ دیر پہلے ان کو اس پروگرام کے تحت بریفنگ دی گئی, جبکہ ابھی وزیر اعظم عمران خان اس ٹرک کا معائنہ کرنے پہنچے ہیں. یہ وہ ٹرک ہے جو کہ غریب افراد میں کھانا فراہم کرے گا. اور ابھی وزیر اعظم عمران خان کو جو بریفنگ دی جا رہی تھی اس میں ثانیہ نشتر کا بتانا تھا کہ لنگر خانے موبائل ٹرکوں کے اوپر ہوں گے. اس میں کھانا حفظان صحت کے مطابق پکایا جائے گا. یہ پروگرام ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کرنا ہے. بہت سے پرائیویٹ ادارے اس کام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں.
हमने ये काम बैतुल माल के सपोर्ट किया है। सानिया निश्तर ने यह भी बताया कि पहले महले में खाना सैलानी ट्रस्ट फराहम करेगा। ये प्रोग्राम पहले फेज में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शुरू किया जा रहा है। हर ट्रक 3 मुख्तलिफ जगहों पर रुकेगा और फिर रिफिल के लिए अपनी जगह पर आ जाएगा। पूरे दिन में 3 वक्त खाना मुहैया किया जाएगा। और वजीर आजम इमरान खान अभी इस ट्रक का मुआयना कर रहे हैं। ये वो ट्रक है जो कि गरीब अफराद में खाना फराहम करेगा। वजीर आजम इमरान खान कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के आगाज की तकरीब में शरीक हैं। वजीर आजम इमरान खान खाना फराहम करने वाले ट्रक का मुआयना कर रहे हैं। और सानिया निश्तर कुछ देर पहले बता रही थी कि यहाँ ट्रक में खाना हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक पकाया जाता है। सफाई सुथराई का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। और उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करना है। बहुत से प्राइवेट इदारे इस काम में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। अभी वजीर आजम इमरान खान गरीब अफराद में खुद अपने हाथों से खाना भी तकसीम कर रहे हैं। खाने के ये डब्बे जो के बनाए गए हैं, वजीर आजम इमरान खान गरीब अफराद में अपने हाथों से ये खाने के डब्बे तकसीम कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के आगाज की तकरीब में शरीक हैं। वजीर आजम इमरान खान ने मुस्तहिकीन में खाना भी तकसीम किया। इससे पहले वजीर आजम इमरान खान को इस प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग भी फराहम की गई। चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम सानिया निश्तर भी इस मौके पर मौजूद थी। वजीर आजम इमरान खान खाना फराहम करने वाले ट्रक का मुआयना कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मुस्तहिकीन में खाना भी तकसीम किया। वजीर आजम इमरान खान ने शहरियों में खाना तकसीम किया है। खुद तमाम तर इंतजामात का जायजा लेने वजीर आजम इमरान खान यहाँ पहुंचे हैं और इफ्तिताह की तकरीब है जिसमें वजीर आजम इमरान खान शरीक हैं। सेनेटर फैसल जावेद भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी वजीर आजम इमरान खान इस तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मुझे आज ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना है अपने एहसास प्रोग्राम की पूरी डिपार्टमेंट, सानिया आपको, शहजादा सेक्रेटरी एहसास आपको और बैतुल माल में सारी आपकी टीम जो बैतुल माल किया, मैं सबको आज मुबारक देना चाहता हूँ। ये जो 2 चीज़ें हैं, एक तो जो हमारे पनाहगाह हैं, मुझे तो इसका इतनी खुशी होती है पनाहगाह को देख के, क्योंकि वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जो मेहनत कश हैं, जो पैसा कमाते हैं और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, उनके लिए मेहनत करते हैं। और आजकल के महंगाई के ज़माने में तो जो जितना भी वो पैसा बचा सकें वो पैसा अपने घर भेज सकते हैं। तो इसलिए पनाहगाह की उन इलाकों में जिधर मेहनत कश वो मजदूर जो कि सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, एक तो ये पनाहगाह उनके लिए एक नेमत है। और इंशाअल्लाह अभी हमने जो शुरू किए हैं, ये जो स्टैंडर्डाइज जिनके ऊपर हमने ये देखा है कि कोई मजबूरी में कोई इंसान जब यहाँ आता है तो उसके लिए हम उसको इज्जत दें, उसको सही तरह ट्रीट करें, उसको इस तरह ना करें कि जिस तरह हम बदकिस्मती से कई दफ़ा अपने कमज़ोर गरीब तबके को ट्रीट करते हैं, उनका हम पूरी तरह ध्यान रखें, उनको अच्छा खाना दें, उनको साफ सुथरा रहने का माहौल दें। और ये जो पहले हमने शुरू में जब पनाहगाह बनी तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्ड नीचे चली गई। तो ये जो अब हमने पनाहगाह बनाई है, ये मैं ख़ास तौर पे एहसास और आपको और ख़ास तौर पे ये इसकी भी मुबारक देता हूँ कि अब इनकी स्टैंडर्ड अच्छी आपने कर दी। और अब मैं देखता हूँ साफ़ खाना है, साफ़ रहना है, लेकिन इसको मुसलसल आपने देखना है। मुसलसल आपने इसको देखना इसलिए है कि कई दफ़ा हम देखते हैं हमारे जो काम करने वाले हैं, और वो अभी तक तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो पूरी मेहनत से काम करें, लेकिन कई दफ़ा होता है कि जब देखते हैं हमारी एक बदकिस्मती से हमारी सोच बन गई कि जब गरीब आदमी को देखते हैं तो फिर समझते हैं कि जी उसको ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, अगर गंदा भी खाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने देखना है कि उनको आपने बेहतरीन उनका ध्यान रखना है। और जो दूसरा ये आज हम आगाज़ कर रहे हैं अपना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में। हमें अपना मुल्क के अंदर
دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں جدھر لوگ بھوکے سوتے ہیں, جدھر ان کو کھانا نہیں ملتا اور دے نہیں سکتے. کئی دفعہ دہاڑی دار ہوتے ہیں, نہیں اگر ان کو دہاڑی لگی تو گھر میں کئی دفعہ بھوک ہوتی ہے. تو ہم جو اس کو ایک فلاحی ریاست بنانے جا رہے ہیں, یہ اس کا آغاز ہے کہ ہم ان کے لیے ہمارے یہ وینز پھریں, اور پھر سارا وقت آپ دیکھیں کہ وہ کون سے ایسے علاقے ہیں جدھر سب سے زیادہ غریب بستیاں ہیں, جدھر وہ لوگ ہیں جدھر بھوک زیادہ ہے. تو یہ ہمارے یہ تو آغاز ہے, اس سے ہم بڑا چیز سیکھیں گے, کیونکہ جب یہ شروع ہوگا پوری طرح, آج ابھی آپ نے مجھے پتہ ہے پائلٹ کیا ہوا ہے, لیکن جب ابھی اسلام آباد میں ہم چلائیں گے اور پنڈی میں, تو ہمیں کئی چیزیں سامنے آئیں گی, کئی چیزیں ہم سیکھیں گے اس سے, کیونکہ پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. تو اس کے اندر ہم پھر مسلسل اس کو امپروو کرتے جائیں گے. آپ نے اس کا اور بڑا اچھا کیا کہ اس کا پورا ریکارڈ رکھ رہے ہیں, آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا, اور پھر آپ کو شروع میں پوچھنا بھی پڑے گا کہ کیا کیا ایکسپیرینس ہوا, کیا مسئلے آئے, اور اس میں مسئلے آئیں گے تو وہ آپ نے مسلسل وہ مسئلے حل کرتے رہنا. اور یہ میری خواب یہ ہے کہ یہ ایک اس طرح کی سروس بن جائے گی کہ سارے پاکستان میں ہمارے یہ ٹرک پھریں گے, اور خاص طور پہ شہر کے علاقوں میں جدھر کئی غریبوں کی بستیاں ہیں, جدھر بھوک زیادہ ہے, تو یہ ان لوگوں کے اوپر, یہ سارے علاقوں کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. اور مجھے جو اپنی قوم کو میں جانتا ہوں, کیونکہ میں نے سب سے زیادہ پیسہ پاکستانی قوم نے مجھے دیا, آج تک کسی نے اتنا زیادہ پیسہ نہیں اکٹھا کیا. تو جب ان کو اعتماد ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کا کام کر رہی ہیں, یہ ہمارے جو ٹرک جائیں گے, یہ جو کچن جائیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت لوگ آئیں گے. اور ابھی سے بہت لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں اس میں. ہمارے ملک میں بڑے کھل کے لوگ, بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں, اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اس میں شرکت کریں گے. تو ہم نے, میرا جو خواب ہے کہ ہمارے یہ پناہ گاہ بھی ہر اس علاقے میں ہوں گی جدھر مزدور محنت کش آتے ہیں, تاکہ وہ رات یہاں ٹھہر سکیں اور ان کو کھانا مل سکے. اور یہ ہمارے جو ٹرک وہ ساری جگہ جائیں گے جدھر جدھر ہماری غریب بستیاں ہوں, جدھر لوگ بھوکے ہوں. اور دو اور چیزیں ہیں. ایک انشاءاللہ جو ہماری سب سے بڑا, میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا کام ہو رہا ہے, وہ دو ہمارے جو صوبے ہمارے نیچے ہیں, پختونخوا اور پنجاب, اور انشاءاللہ گلگت بلتستان جدھر ہماری گورنمنٹ ہے, ادھر ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں کہ سارے جتنے بھی شہری ہوں گے ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. ہر خاندان کے پاس کارڈ ہوگا کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں, کسی بھی خاندان. تو اگر کوئی بیماری ہو کسی میں, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو وہ کارڈ ان کو موقع دے گا کسی ہسپتال, صرف سرکاری ہسپتالوں میں نہیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں. یہ میرا بہت بڑا خواب تھا کہ پاکستان میں جس طرح بڑے بڑے امیر ملکوں میں اس طرح کے سسٹم ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی آئے. اور جو چوتھی چیز انشاءاللہ جون کے اندر ہم لے کے آ رہے ہیں, جون کے اندر ہم ایک ایسا پروگرام اساس کا لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں ہم مہنگائی کے دور میں ہم ڈائریکٹ تقریباً اپنی کتنے خاندان, یعنی تقریباً 3 کروڑ خاندانوں کو, 3 کروڑ خاندان کا مطلب کہ آدھی آبادی سے بھی زیادہ, ان کو ہم ڈائریکٹ سبسڈیز دیں گے, ان کے اکاؤنٹس پہ پیسے بھیجیں گے. ان کے لیے مثلا اگر آٹے کی قیمت دنیا میں اوپر جا رہی ہے, ساری دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, صرف پاکستان کا ہی مسئلہ, کیونکہ یہ جو کورونا کی وجہ سے مسئلے آئے ہیں ساری دنیا میں, تو ہم ان کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے تاکہ وہ ان کے لیے گھی یا آٹا یہ مہنگا ہو تو گھروں کے اندر ڈائریکٹ پیسہ جائے. اور پھر کسانوں کے لیے بھی ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ پیسے دیں گے, یہ جو کھادیں استعمال کرتے ہیں ان کی جب قیمتیں, تاکہ کسانوں کے لیے بھی ان کے خرچے کم ہوں, وہ ان کو بھی ڈائریکٹ سبسڈی. ایک نیا پاکستان میں کہ انقلابی سسٹم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جون سے جب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا ڈیٹا, 70% کمپلیٹ ہو گیا, 30% رہ گیا, تو انشاءاللہ جون تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پھر ہم
گھروں کو ڈائریکٹلی پیسہ پہنچائیں گے، بجائے یہ کہ ایک اوور آل سبسڈی دے، ڈائریکٹ سبسڈی. اور تقریباً یہ 3 کروڑ خاندانوں کو کور کرے گی. اگر ان کے بچے ملا لیں تو تقریباً آدھی سے زیادہ ہماری آبادی کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. میں پھر سے آپ کو آج اساس کو اور بیت المال کو دونوں کو آپ کو میں خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست کام کا آغاز ہوا ہے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا اس پروگرام میں وقت کے ساتھ مسائل آئیں گے لیکن انہیں حل کرنا ہے. جہاں بھوک زیادہ ہے ہم ان تمام علاقوں میں اس پروگرام کو شروع کریں گے. پاکستانی قوم نے سب سے زیادہ پیسہ مجھے دیا ہے. جب قوم کو ہم پر اعتماد ہو جائے گا کہ یہ واقعی شفاف انداز میں کام ہو رہا ہے تو اس میں بہت سے لوگ آئیں گے. ہمیں ابھی سے بہت سے لوگوں نے کہنا شروع بھی کر دیا ہے کہ ہم اس میں شریک ہوں گے. یہ آغاز ہے اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. عمران خان نے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ابھی بہت سی نئی چیزیں سامنے آئیں گی جن سے ہم سیکھیں گے.